बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की आमद मुबारक, रमज़ान का महीना मुबारक। आज पहला रोज़ा और पहले रोज़े की पहली बरकत है। आज का पहला रोज़ा है। इस पहले रोज़े की सबसे पहली जो ज़िंदगी है ना, वो रोज़े के साथ कुरान है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कुरान में फरमाया, फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। इस कुरान को गौर से सुनो, इसको तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इसी तरह गौर से पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो ताकि अल्लाह की रहमत तुम पे बरसे। कुरान के साथ रमज़ान गुजारना है, ये फैसला कर लें आज पहले रोज़े में। कितने ख़त्म करने हैं, कितने पारे पढ़ने हैं, या एक ख़त्म करना है या दो ख़त्म करने हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, ये हज़रात रमज़ान का इस्तकबाल कुरान से करते थे। नफिल में कुरान, तरावी में कुरान, बैठ के कुरान और सामने कुरान रख के पढ़ते थे। और जो कुरान को देख के पढ़ता है उसकी नज़र तेज़ होती है, जो कुरान को देख कर पढ़ता है उसकी याददाश्त ज़्यादा होती है, जो कुरान को देख के पढ़ता है पागलपन से महफूज रहता है। जो कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को पढ़ना भी सवाब, कुरान का नाम लेना भी सवाब, और कुरान को सीने में लेना भी सवाब। तो हम कुरान को बहुत तवज्जो दें और कुरान पर बहुत ज़्यादा इस्तेहज़ार करें कि हमने इस रोज़े में, रमज़ान के पहले रोज़े में, कुरान पे बहुत तवज्जो। एक अमल बताता हूँ जो आपने रमज़ान में दो वक्त करना है, एक असर के वक्त करना है और एक मगरिब यानी इफ्तार के वक्त करना है। सिर्फ दो वक्त करना है, बाकी आप तस्बीहात करें, सारा दिन कुरान पढ़ें, ज़िक्र करें, नफिल पढ़ें, आमाल करें, फ़र्ज़ पढ़ें। लेकिन ये दो अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इनको ज़रूर आपने करने हैं, और ये दो अमल आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो दो अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र, सिर्फ़ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद, और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फतूहात के दरवाज़े देखें इसमें, फतूहात के दरवाज़े, वो रिज़्क़ की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो ज़िंदगी का कदम उठे कामयाब हो, नाकाम ना हो, जहाँ जहाँ राहें खुले, जहाँ जहाँ रास्ते खुले, जहाँ जहाँ मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फ़ौजों की फ़ौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फ़ौजें, रहमत की फ़ौजें, रिज़्क़ की फ़ौजें, सेहत की फ़ौजें, उसकी अता की फ़ौजें, फ़रिश्तों की मदद की फ़ौजें मेरे साथ हो जाए। ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बरकत मिलेगी, और यकीन से कीजिएगा, ये पहले रमज़ान का अमल बता रहा हूँ, यकीन से कीजिएगा। 17 और 19 का आदत याद रखिएगा, 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। आप असर की नमाज़ पढ़ के कर लीजिए, आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के कर लें, लेकिन करना ज़रूर है। आप मगरिब में इफ्तार के वक्त भी कर सकते हैं, मुंह में खजूर डाल के। आप मगरिब के बाद यानी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ये अमल आप करें, और इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत, बहुत रहमत है। और इंशाअल्लाह आज का हमारा पहले रमज़ान का रोज़ा इसी कुरान के साथ और सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह के साथ गुजरेगा, और बहुत बाबरकत रोज़ा होगा, और इंशाअल्लाह हम कमाई कर लेंगे, क्योंकि पहला रोज़ा आखिरी रोज़े तक अपनी बरकतें लेकर देगा और लेकर चलेगा। तो इंशाअल्लाह ये हमारा पहला रोज़ा खैर के साथ गुजरेगा। एक और आया, कहा घर नहीं है, झोंपड़ा भी नहीं है, कि मुझे घर मिल सकता है? फरमाया हाँ मिल सकता है। फरमाया क्या? कि जब तुम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, जब इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ोगे, फिर मैं बारिशें बरसाऊंगा, फिर मैं फल दूंगा, फिर मैं बेटे दूंगा, मिदरारा बेअमवालिम व बनी, अनहारा, बेटे, नहरें, नेमतें, मेवे, रिज़्क़, तेरी वुसअतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है कि मौला मुझसे बड़ा कोई दुनिया में मुजरम है ही नहीं।
میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا، یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا، آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا بے اموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا،
جھگڑا کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہتے مارے میں مجرم ہوں۔ اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں۔ اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی؟ جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا۔ جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے، مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبے، مولا میری دن رات سارے داغدار ہیں، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال 9-10 محرم نہیں، اپنا پورا دن، اپنی پوری راتیں، اپنا سارا سال 9-10 محرم بنانا ہے اور عاشورہ کا دن بنانا ہے۔ وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہو۔